ایسے لوگ کہ جن کے پاس وزٹر ویزا نہیں ہے، کسی قسم کا بھی ویزا نہیں ہے، اور وہ امریکہ آ کے علاج کروانا چاہتے ہیں، تو دونوں کا انالیسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس ویزا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ویزا حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، اور جسٹیفیکیشن کے لیے جو ہے آپ کے پاس بہت سے لیگل ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان میں میرا علاج ممکن نہیں ہے، تو اس کے کہنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوگی۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جو بھی ان کے ڈاکٹر، خاص طور پہ اگر کچھ سیریس ڈیزیز ہوتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہاسپٹلز انوالو ہوتے ہیں، اور جو ہاسپٹلز کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو وہ جو اسپیشلسٹ ہیں، اگر وہ ایک ڈائگنوسس اور پروگنوسس بنا کے دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا صورتحال ہے، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے، تو پھر یہ ایک سیٹ آف ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ پھر یہاں پہ امریکن ڈاکٹرز کی، چاہے وہ ہاسپٹل ہیں یا اسپیشلسٹ ہیں یا ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، جو ان کے تمام ڈاکومنٹیشن وغیرہ دیکھنے کے بعد یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ اس شخص کا علاج یہاں پہ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ سیکنڈ سیٹ آف ڈاکومنٹیشن آ جاتی ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں علاج معالجہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، خاص طور پہ اس کے جو فائنینشیل اسپیکٹس ہیں وہ بہت بہت بڑے اخراجات اس میں آتے ہیں، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پھر جو ایپلیکنٹ ہے اسے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں کہ جن فائنینشیل ریسورسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر کئی دفعہ میں نے کیسز دیکھے ہیں جس میں کئی لوگوں کو میں نے ریپرزینٹ بھی کیا، کہ جس میں جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، اگر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے اور ایسا مرض ہے جس کے لیے وہ ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس ریسرچ کے لیے گرانٹس وغیرہ موجود ہوتی ہیں، اور وہ اوورسیز سے لوگوں کو بھی اس گرانٹس کے اوپر یہاں پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر یہ فائنینشیل اسپیکٹ جو ہے اس کے ذریعے سے کور ہو جاتی ہے۔ لیکن جو پہلے دو ڈاکومنٹس میں نے بتایا، جو سیٹ آف ڈاکومنٹیشن ہے اور فائنینشیل اسپیکٹس ہیں، ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک امیگریشن کا تعلق ہے، تو اگر وزٹر ویزا بھی دیا گیا تو وزٹر ویزے پہ وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک لیجیٹیمیٹ طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے سے ایکسٹینشن بھی کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو لوازمات میں نے آپ کو بتایا ہیں، انہیں پورے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور ہیومینیٹیرین پیرول وغیرہ ہوتا ہے، وہ ایک اور راؤٹ ہے، اگر اس پہ کبھی موقع ملا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکوں گا۔ لیکن آسان طریقہ خاص طور پہ ایسی صورت کے اندر کہ جس میں وزٹر ویزا جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور وزٹر ویزا جو ہے اپلیکینٹ کے پاس آلریڈی ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے پاس لازمی طور پہ ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ایئرپورٹ پہ بھی داخلے کے وقت انہیں پوچھتے ہیں، اور خاص طور فائنینشیل ایبلٹی کے بارے میں وہ ڈاکومنٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ان کے پاس یہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہونے چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گو کہ وہ وزٹر ویزے کے لیے اپلائی نہیں کر رہے، لیکن وہ ڈاکومنٹیشن کی جس کے ذریعے سے پاکستانی اسپیشلسٹ اور یہاں کے اسپیشلسٹ نے کہا ہے کہ ان کا علاج یہاں پہ پاسبل ہے، اور اپلیکنٹ کی فائنینشیل حیثیت اچھی ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ یا پھر ان کے لیے جو بھی فائنینشیل صورتحال بنتی ہے، ممکن ہے کہ ریسرچ یونٹس کے ذریعے سے، ریسرچ ایجنسیز کے ذریعے سے، تو وہ بھی راستہ جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے۔